پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا تھا آج عالمی یوم مزدور ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں محنت کشوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ محنت کش تنظیمیں مزدوروں کے حقوق کے لیے جلسے جلوس، ریلیاں، سیمینارز، یہ آپ کو پتہ ہے میں کہتا ہوں یہ روایتی چیزیں ہوتی ہیں جو ان دنوں ہوتی ہیں، لیکن یہ اہم بھی ہیں کیونکہ اگر ان دنوں میں بھی یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر کب ہوں گی؟ اور مقصد یہ ہوتا ہے ان ساری سیمینارز ہوتے ہیں، واکس ہوتی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے ویسے تو پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی بہت کچھ، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک کی تعمیر و ترقی میں مزدور کی اہمیت اور کردار کو اجاگر کیا جائے اور باقی مزدوروں کو بھی یہ پتہ ہو کہ ان کی کیا رائٹس ہیں اور کیا نہیں ہے، بیکاز اے لاٹ آف دا ٹائمز جو ہمارا خطہ ہے نا اس میں بتایا بھی نہیں جاتا، ان کو مزدوروں کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ واٹ دے شوڈ اینڈ دے مسٹ آسک فار، کیونکہ ان کو مل نہیں رہا ہوتا۔ تو اس پہ اور ظاہر ہے کہ جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مزدوروں کو آگاہی ہو کہ ان کے کیا حقوق ہیں انہیں پتہ ہوں، وہاں ہمارے ہاں کیا ایسا نظام موجود ہے جہاں یہ حق ہم دیتے ہیں کہ وہ بات بھی کر سکیں؟ یہ کچھ سوال ہیں اور یہ ہم پوچھیں گے ناصر منصور صاحب سے، سیکریٹری جنرل ہیں ٹریڈ یونین فیڈریشن پاکستان۔ ناصر صاحب گڈ مارننگ۔ ناصر صاحب، بہت سالوں سے آپ کی اور ہماری ملاقات ہوتی ہے اور اسی دن آپ آتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اب پچھلے اگر 10 سال میں آپ کمپیئر کر لیں پاکستان میں تو کوئی فرق پڑا ہے؟ بیکاز ہمیں وی ڈو ریئلائز کہ یہاں فیئرنیس اور ایکوالٹی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، اور مور سو ہمارے ریجن میں تو بالکل ہی نہیں ہے۔ کچھ بہتری آئی ہے؟ مطلب ایک ہی اس میں کہا، صرف ایک لفظ میں کہوں گا تو نہیں، مطلب زیادہ ورس ہوئے ہیں، کنڈیشن زیادہ ورکرز کیا ورس ہوا؟ ورس یہ ہے کہ ویجز اس طریقے سے نہیں بڑھی جس طریقے سے مہنگائی بڑھی ہے، انفلیشن جس طرح ہو رہی ہے، انفلیشن جس طریقے سے بڑھا ہے، اور خصوصی طور پہ جو انفلیشن کی جو چیزیں ورکرز کو، عام لوگوں کو افیکٹ کرتی ہیں وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھی ہیں۔ مطلب پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، کھانے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ بجلی ہے، ٹرانسپورٹ ہے، گیس ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، ان ساری چیزوں میں اضافہ ہوا ہے جو ڈائریکٹلی عام ورکر اور عوام استعمال کرتے ہیں، اور ویجز اس حساب سے بڑھی نہیں ہیں۔ ویجز اپنی جگہ پہ اسٹیگننٹ ہے، ایون ہے کہ گورنمنٹ جو ویجز اناؤنس کرتی ہے وہ 90% فیکٹری کارخانوں اور کارگاہوں میں ورکرز کو نہیں ملتے، تو وہ تو وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ انکریز ہو گیا، اس کے نتیجے میں ان کی جیب سے زیادہ پیسہ باہر نکل رہا ہے۔ تو وہ غربت، اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے 10 سالوں میں غربت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں اب ہر دوسرا شخص جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے پاکستان میں وقت گزار رہا ہے، یہ اس خطے میں افغانستان کے بعد سب سے جو ہے۔ تو اگر یہی بات ہے، اور جو کہ اوبویسلی نظر بھی آ رہا ہے، لیکن پوچھنا ہم آپ سے چاہتے ہیں، مطلب اس کو نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے بات چیت تو ایک طرف، یہ تو پورا ایک ریولوشن چاہیے، بیکاز یہ دیکھیے وہ ایک کسی نے کہا نا، when injustice become law, resistance become a duty، کہ جب قانونیت قانون بن جائے تو پھر ریزسٹنس ہوتا ہے۔ دیکھیے لاز موجود ہیں، اچھے لاز ہیں، اس میں منیمم ویج ہے، سوشل سیکیورٹی ہے، پینشن ہے، گریجویٹی ہے، 5% جو ہے وہ ہے اس کا پارٹیسپیشن فنڈ ہے جو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے رائٹس ورکرز کو، ہاؤسنگ کی اسکیم ہے، پھر یہ ایجوکیشن جو کہ ہونے چاہیے ہیں، لا میں ہیں جی، اور اوبلیگیٹری ہے، اور ریاست کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، یہ گورنمنٹ نہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ اس سے ساری ریاست جو ہے آہستہ آہستہ وڈرا کرتی جا رہی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ لوگوں کو مل نہیں رہا، قانوناً موجود ہے۔ تو اس میں لوگ کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ مطلب اگر کچھ کرنا چاہیں دیکھیے یہ جس طرح کیا کر سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ 30 سے 50 سال پرانے لاز ہیں، اور یہ جتنے لاز ہیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں لیبر لا دنیا میں سب سے زیادہ ڈیموکریٹک ہیں، اس لیے کہ اس میں مالکان بیٹھتے ہیں، ورکرز کے نمائندے بیٹھتے ہیں اور گورنمنٹ کے نمائندے بیٹھتے ہیں، جب تینوں اس پہ کنسنٹ ہوتا ہے، راضی ہوتے ہیں، تب وہ لا بنتا ہے۔ تو جب یہ لا بن جاتا ہے جس کا مطلب امپلائر جو ہیں اس کو ایگری کرتے ہیں، یہ اسٹرکچرل پرابلم ہے۔ ادارے اگر یہ ٹھیک ہو جائیں، ادارے یہ دینا شروع کر دیں تو یہ چیزیں بہت آسانی سے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تو اس کا کوئی ادارہ بھی ہونا چاہیے، ہے یا ہے لیبر ڈپارٹمنٹ، مطلب لیبر ڈپارٹمنٹ کا کیا کام ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی مزدور جا کے، اگر کوئی ورکر جا کے وہاں شکایت اپنی درج کرائے کہ یہ میرے حقوق ہیں جو قانون نے مجھے دیے ہیں، آئین پاکستان نے دیے ہیں، اور میں نہیں انہیں حاصل کر پا رہا، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ پوری زندگیاں لوگوں کی گزر 25 سال گزر جاتے ہیں لیبر کورٹ اور لیبر ڈپارٹمنٹ میں جانے کے۔ ایک NIRC ادارہ ہے، اب پچھلے 1 سال سے اس کا چیئرمین ہی نہیں ہے، ممبرانز ہی نہیں ہے، جہاں پہ ورکرز کے جا کے کیس جو ہے فیڈرل لیول کے اوپر لڑے جاتے ہیں۔ مطلب یہ صورتحال ہے۔
تو یہ جو ڈیکیڈنس ہے. اچھا اب ہم نے اتنے ریٹیفائی کیے ہوئے ہیں لاز ILO کے, مطلب انٹرنیشنل 36 انٹرنیشنل دیر یو گو 36, اور اگر وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں تو کوئی پکڑ تو کہیں سے تو ہونی چاہیے. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ 25 سال کیس چلتے رہتے ہیں, NIRC کا کوئی چیئرمین ہی نہیں ہے, چیئرمین ہی نہیں ہے. وہ شوکت صدیقی صاحب نے جب سے ریزائن کیا اس کے بعد ہے ہی نہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ موسٹ پاورفل اور موسٹ ولنریبل سیکشن آف دا سوسائٹی, ان کے درمیان ایک تضاد ہے. دیکھیں سرمایہ دار تو نہیں جائے گا. اب یہ کہ سرمایہ دار کے ساتھ پولیس بھی ہے, عدلیہ بھی ہے, بڑے وکیل بھی اس کے ساتھ ہیں, طاقت تو اسی کے پاس ہے. آؤٹ لیٹ ہے جہاں سے آواز نکلنی چاہیے وہ ان کے کنٹرول میں ہے. تو کس طریقے سے ورکرز کی اور اس کی بات جائے؟ یہ ذمہ داری تو حکومت وقت کی ہے, بالکل سرکار کی ہے کہ وہ اپنے عوام, اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے کہیں کوئی بیلنس کریٹ کرے. اوورال تو میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی گورنمنٹ, مگر اگر سرکار کی یہ سیریسنس ہے کہ NIR سے کوئی چیئرمین نہیں ہے, یہ کس نے, عدلیہ نے لگانا ہے کہ سرکار نے لگانا ہے؟ تو پھر کیا سیریسنس ہے پھر؟ نہیں, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ورکرز کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا. اس لیے کہ ورکر تو انڈسٹریل ڈسپیوٹ لے کے جائے گا, کس کے خلاف؟ مالکان کے خلاف, سرمایہ داروں کے خلاف. تو سرمایہ دار کن کے ریپرزنٹیٹیو ہے؟ پارلیمنٹ میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ فیوڈلز ہیں, سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ بتائیے کوئی پارٹی کبھی بھی, آج سے 10-20 سال پہلے تو لوگ بات کرتے تھے, آج تو ورکرز کا ایشو ایجنڈے پہ ہی نہیں ہے. 9 کروڑ ورک فورس ہے پاکستان میں. اور اچھا یہ ہماری انفارمل جو ساری امپلائمنٹ ہے, انفارمل وہ فگر جو ہمیں پتہ چلتا ہے 70% آف پاکستانی ورکرز آر ان این انفارمل ارینجمنٹ. اب تو 85 کے قریب فیکٹری کارخانوں میں تو ایکسپلوئٹیشن تو پھر obviously rampant ہوگی. پھر کنٹریکچوئل ہے اور یہ انلیگل ہے. اور صلاح الدین پامر صاحب نے اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے یہ کہ کنٹریکچوئل لیبر جو ہے یہ سلیوری ہے. تو پاکستان کے اندر سلیوری پہ بین ہے, لیکن ورچولی سلیوری ایوری ویئر, کیونکہ ہر چیز تو کانٹریکٹ ہی ہے. اگر ہم یہ نکال دیں کہ جی بالکل ہی لیبر جو ہے یا پیونز اور اس طرح کا جو پوسٹ ہوتی ہیں ان کو کانٹریکٹ پہ, یہاں جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ کانٹریکچولی امپلائیز کو رکھ رہے ہیں. لا ہے, لا میں یہ ہے کہ پرماننٹ نیچر آف جابس کے لیے پرماننٹ نیچر آف آپ کو امپلائمنٹ کرنا ہے. یہ آپ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ, تھرڈ پارٹی لا میں ہے ہی نہیں. ٹیمپریری ورک یہ ہے کہ آپ کے پاس بجلی خراب ہو گئی, 1 دن ہوئی ہے, آپ کی دیوار گر گئی, آپ نے 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے بندہ ہائر کیا, اس نے کر دیا. ورنہ آپ کو جو پرماننٹ نیچر آف جاب ہے اس کے لیے آپ نے پرماننٹ ورکر کو رکھنا ہی رکھنا ہے, اس کو سوشل سیکیورٹی دینی ہے, اس کو پینشن دینی ہے. یہ جو اب دنیا کے ڈائنامکس بھی چینج ہو رہے ہیں. دنیا از ناٹ اینی مور جسٹ فیکٹریز اینڈ فیکٹری ورکرز. اب یہاں پہ سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, AI ہے, ڈیجیٹائزیشن ہے, ڈیجیٹل اکانومی ہے, ای کامرس کی اتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹویک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جس اپریٹس پہ کام کرتے ہیں تو بالکل ڈیفرنٹ ہے, ڈائنامک ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جب نئے مسائل آتے ہیں تو اس کے لیے نئے کنونشنز آتے ہیں, نئے لاز آتے ہیں. اب یہ گیگ اکانومی جس کی آپ بات آن لائن ہے اور اس طرح کا بہت سارے, یہ کورونا کے بعد بالکل ایک پوری جو ہے کوالٹیٹیو چینج آ گیا ہے. تو اس کے لیے پوری دنیا کے اندر اس پہ بات ہو رہی ہے. کلائمیٹ ایشو ہے یہ, اس پہ بہت بڑی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو شفٹ ہو رہا ہے اس میں جو ہے اگر آٹو موبائل انڈسٹری جاتی ہے, فوسل فیول کی انڈسٹری جاتی ہے تو 70-8 کروڑ لوگوں کی جابز جو ہیں وہ ہوں گی. تو اس کی ٹرانزیشن, جسٹ ٹرانزیشن کی بات, تو بہت سارے سوال بہت سارے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے یہ اس کو ریگولرائز کرنا ہے. مسئلہ صرف فیکٹری اور کارخانوں کا نہیں ہے, یہ بھی انفارمل, جو بالکل انفارمل ہے, ہوم بیس ورک ہے, لوگ گھروں میں بیٹھ کے اب سارا کام کرتے ہیں پوری دنیا کے لیے. تو اس کے لیے لا میکنگ یہ بھی بتا دیں, دس از فار دی بینیفٹ آف پیپل ہو آر واچنگ, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں ایک اگر امپلائی ہے اور جس کی پرماننٹ جاب ہے, لیٹ سپوز, کیا کیا ملنا چاہیے اس میں؟ کیا پروویڈنٹ فنڈ, گریجویٹی, سوشل سیکیورٹی, اوکے ٹھیک ہے, پینشن, گریجویٹی, پروویڈنٹ فنڈ, تو یہ ساری چیزیں ان کو ملنی چاہیے. اور 5% جتنا اس کمپنی کا پروفٹ ہے سال کا, وہ 5% ان کی امپلائیز کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے. یہ اور بونسز الگ ہیں. آسک یور امپلائرز یا ایون آسک یور سیلف, کیونکہ ہمیں تو یہ نالج بھی نہیں کبھی کبھار ہوتی نا کہ ہمیں کیا, واٹ آل شوڈ بی گیون ٹو اس ایز اے رائٹ, کیونکہ ساری, میں کہہ رہا ہوں نہیں بھی مل رہا نا, لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اور آپ کہہ سکیں کہ بھائی میں آپ کے پاس کام کرتا ہوں, آپ اتنے مجھے دے رہے ہو, میرے یہ رائٹس ہیں. کیونکہ اگر نالج ہی نہ ہو تو مزید آگے اس کی کیا بات ہوگی. ویکلی جو ہے اس کا پیڈ ہالیڈے ہیں ہونی چاہیے, اور سال کی 36 اس کی جو ہے پیڈ جو چھٹیاں ہونی چاہیے, اس میں سک لیو ہے, کیجول لیو ہے, اور یہ ساری چیزیں شامل ہیں.
पेड लीव वैसे कैश करा सकते हैं? बाज़ जगहों पे जहाँ यूनियनाइज हैं वहाँ पे वो फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, उसमें ही होता है. मगर ज़्यादातर I mean, we are trying to get as much information as we can for you, Nasir साहब. Thank you. It's always in education जब नासिर साहब आते हैं, और हमें चाहिए कि हम हमेशा on our own also try to find out and be fair at least. अगर हमारे आगे employees हैं तो उनके साथ at least fair if we are the employers तो हम ज़ाहिर है ये सब कुछ तो बेसिक चीज़ें तो कर सकते हैं, या मिनिमम वेज से ज़्यादा तो देने की कोशिश कर ही सकते हैं.